بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، اس کائنات کے مالک اور ہر چیز کے خالق علی کل شیء قدیر، کبھی آپ ان الفاظ پہ صرف یہی نہیں، اکثر الفاظ ہماری روٹین میں آ گئے ہیں جن کی گہرائی میں اگر جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ روٹین کے الفاظ ہیں ہمارے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ کبھی اس کی گہرائی میں جا کے دیکھے کہ مالک چیز کیا ہے، کیا کیا کب کب کیا کر سکتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دے۔ حقیقتاً احباب بات یہ ہے کہ اگر ہدایت نہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں نا کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت۔ بات ہم کر رہے ہیں پچھلے جمعے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انبیاء کے بارے میں بھی بات ہم نے طائرانہ کی تھی کہ مالک نے ہر ایک کو اپنا مقام دیا ہوا ہے۔ یہاں آگے آ کے اسی آیت میں مالک نے وجہ بتائی ہے اس کی کہ میں کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر لے کے گیا، معراج کیوں کرایا۔ معراج کا اصل لفظ ہوتا ہے اوپر چڑھنا، آراجا یارجو اس کا مصدر ہے۔ عروج، یہ تو اردو میں بھی سنا گا، عروج، اوپر چڑھ جانا، بلندی پہ جانا۔ یہ معراج ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک زمین سے آسمان تک لے گئے تھے، جسمانی حالت میں، صحیح حالت میں۔ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے نے بڑے ہی اپنے پیار والے کو، جیسے ہم کوئی بنائیں نا، کوئی بڑی گھر بنا لیں، کوئی فیکٹری بنائیں، فارم ہاؤس بنائیں، کچھ بھی بنائیں، تو اپنے جو کلوز دوست ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں آ یار جنو اپنا کار وہاں آؤ، میں بنا رہا ہوں، آؤ دیکھو ذرا میں کیا کر رہا ہوں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو مالک نے تخلیق کی ہوئی ہے نا وہ چیزیں جو ادھر ہیں وہ دکھانی تھی میرے مالک نے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ کسی کو بلاتا ہے، بڑا بندہ کسی کو گھر بلاتا ہے نا تو پھر خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، یہ تو ہماری بھی ریت ہے نا۔ پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اس نے کچھ دے کے ہی بھیجا تھا۔ اور یہ پہلی بات ہے، پہلی دفعہ ہے کہ کسی کو زمین سے آسمان تک لے کے گئے ہیں میرے مالک۔ ویسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہاں ہی رہ کر، اسی زمین پہ ہی رہ کر، اسی دنیا میں ہی رہتے ہوئے اپنی کئی نشانیاں دکھائی ہیں۔
جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی بخشی، ہم نے دی، ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنا آپ دکھا دیا، ایون کے کلام دکھا دیا، مطلب یہ نہیں کہ سامنے دکھا دیا، کوہ طور پہ بلا کے آپ جب روشن تھی وہاں تو راستہ بھٹک گئے تھے تو پوچھنے کے لیے گئے تھی تو اللہ کی روشنی نا، اللہ کی طرف سے، وہاں جب گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آواز آئی تھی وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ جی جتیاں اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ وادی مقدس میں ہیں پھر رہے ہیں۔ موسیٰ پہلے تو ڈرے پھر سنبھلے، مطلب اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دنیا میں ہی بابر کرا دیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ جو حصے میں آیا ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اب یہ قصے، یہ کہانیاں کہ آپ کہاں سے کہاں گئے، کہاں سے کہاں گئے، کہاں سے کہاں گئے، لیکن میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے یہ بات ضروری سمجھنا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 27 تاریخ کہا جاتا ہے نا، یہ معراج کی رات ہے، یہ معراج ہوا تھا اس رات، نتھنگ ایلس، کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہ دوسرے جو ادھر ادھر کے جو کھانے کھلانے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کی طرف سے ڈیٹ فکس ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ کسی حدیث میں، نہ اس کا کوئی شرعی اعتبار سے، کوئی عبادت کے حوالے سے کوئی اس کی اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کی عبادت ہوتی، اس کا روزہ ہوتا، اس کی کوئی بھی اہمیت ہوتی تو کم از کم اس کی ڈیٹ ضرور ہونی تھی، جیسے رمضان کی ہے نا تاریخ۔ اللہ سے دعا کریں، ایک مہینہ رہ گیا ہے، اللہ ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، تاکہ جو رمضان میں لوٹ سیل، میں کہتا ہوں اسے، جو لوٹ سیل لگنی ہے نا وہ ہم لوٹ سکیں۔ ویسے تو اگر آپ غصہ نہ کریں، برا نہ منائیں، تو لوٹ سیل تو ہر جمعے والے دن بھی لگتی ہے مالک کی طرف سے، اگر غصہ نہ کریں آپ تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے، اپنے اپنے زہ مقدر زہ نصیب، کسی کے نصیب میں۔ یہ میں نے جو بات پہلے کہی نا، اللہ کسی کو ہدایت دے دے، میں نے اس لیے کہی تھی کہ پچھلے جمعے نماز سے پہلے میں نے کہا تھا اللہ سے وعدہ ہے اور ہدایت مانگ کے جائیں، توفیق مانگ کے جائیں، مگر نہیں کوئی کہانی نہیں ہے ہمارے اندر نا، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی وہ جب دل کرتا ہے، اللہ کو اللہ سمجھتے نہیں ہے، چلو موجہ کرو، ہم جو ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ جی ٹھیک ہے، تھی بلایا ٹھیک ہے، انہیں ٹھہر جو ذرا، ہماری اپنی مرضی، جب مرضی ہم آئیں گے۔ تو رمضان لوٹ سیل، یہ بھی لوٹ سیل ہی ہے، جو زوال مالک ختم کر سکتے ہیں۔ زوال ختم کیا نا جمعے والے دن، آگے پیچھے نہیں نا زوال کو نماز پڑھ سکتے، جمعے والے دن پڑھ سکتے ہیں نا، سورج نہیں نکلتا، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ بخشنے پہ آیا ہوا ہے۔ وہ جب ہر روز بھی آتا ہے نا آسمان دنیا پہ میرا مالک، ضمناً بات آگے کرتا چلوں مسئلے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مالک تہجد ٹائم اس آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں کرسی چھوڑ کے، اور جو بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے اپنے نوکروں کو دینے آ جائے وہ دے گا نہیں، آوازیں پھر لگاتے ہیں حل من مستغفرن، اور کوئی ہے معافی مانگنے والا، حل من مسترزقن، اور روٹی چاہیے کسی نو، حل من مستشفعن، کوئی شفا چاہیے کسی کو۔ ہم تو دودھ کے دلے، نہ روٹی چاہیے، نہ کوئی ٹینشن ہے ہمیں، نہ ہمیں کوئی بیماری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھی بات کرو نا غصے والی، تو پھر ہم خود بیماری بن چکے ہیں، ہم آپ ہی بیماری ہیں اپنی، کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا یار، دین کو اتنا ٹیڑھا میڑھا اسی معراج کو لے لے، ہو رہے کیا 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 کچھ کر دیا ہے ہم نے اس کا، یہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جو تو وہ اس میں لنوریہ ہوا آیاتنا، جو مالک نے بلایا جس لیے، تمہیں اس کا تو پتہ نہیں ہے،
اس کی تو حفاظت نہیں کر سکا۔ میرے مالک کہتے ہیں نا حفاظت کا، حافظوا علی والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ ملی تھی اس دن۔ مالک نے گھر بلا کے تحفہ دیا ہوا ہے ہم کو، جس کا ہم نے بیڑا گرک سے بھی آگے کر دیا۔ اپنی مرضی کی نماز میری، اپنی مرضی کا ٹائم میرا، اپنی مرضی کی سنتیں، اپنی مرضی کے نوافل، سب کچھ مرضی کا۔ تو ڈنگا کھلوتا ہے، تو سدھا کھلوتا ہے، ادھر پڑے ہوئے ہیں، ادھر ڈھونڈنا کیا تھا؟ تحفے کا عجیب غریب حال کر دیا میرے مالک نے جو دیا تھا۔ اتنا عظیم تحفہ، اتنا عظیم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گھر بلا کے دیا، اتنا عظیم تحفہ تھا یہ۔ سارا کچھ، سب کچھ بتا دیا، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، براق مین برق، بجلی، براق بجلی کسی تیزی سے گئے وہاں، ایک جانور اسی صورت میں۔ یہ ہمارے آگے ڈیفینیشنیں ہیں مختلف، جو اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا سٹائل، اپنا اپنا مولوی، سارا کچھ اپنا اپنا۔ گئے وہاں، اصل بات امامت کروائی سارے انبیاء علیہم السلام، تو کیا خطاب مل گیا وہاں؟ امام الانبیاء، جد انبیاء کا خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، امام انبیاء کا خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یار ہمیں تو چوڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ اتنے عظیم لیڈر، پوری کائنات کے لیے رحمت، کسی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا۔ وہ ہوتا ہے نا کوئی کھلاڑی پلیئر ہو تو کہتے ہیں یہ کام عمر ترین پلیئر بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ فلاں بن گیا۔ اور ہمیں چوڑے ہونا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ان کو گھر بلا کے میرے مالک نے، کسی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا، گھر بلا کے دیا یہ تحفہ۔ قدر نہیں کی، ہم نہ قدرے لوگ ہیں نا بیسیکلی، ہم شدائی قسم کا نہیں ہوتا۔ یہ مخبوط الحواس جو مالک کہتے ہیں، یتخطفہم الشیطان من المس، شیطان نے بیڑا گرک کر دیا دماغ کا، ہے ہی نہیں، دماغ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کدھر کدھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے، روزے رکھ رہے ہیں۔ لو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہم ولی بن گئے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اے عمر آپ کو نہیں پتہ تھا روزہ تھا اس دن، تو تم نے رکھا ہی نہیں۔ اور جو سیدھی بات ہے یار، قسم سے میں کل پرسوں کا عجیب غریب محکم سے پھنسا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہلاتے ہم۔ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، ہے گھر اللہ کا ہے نا، اللہ کا گھر۔ بار نام کیا لی ہے؟ جامع مسجد غوثیہ، یہ بابا جی کا گھر ہو گیا کم کا، جو ہماری اتنا ظرف نہیں ہے ہم کہ مالک کے گھر کو مالک کا ہی نام دے سکیں، یا کم از کم اس کے نبیوں یا صحابیوں کا نام دے سکیں۔ ہمیں تو اتنا بھی ظرف نہیں ہے۔ ہم نے نماز کے ساتھ کیا کرنا ہے انصاف، ہم نے اپنے کلمے کے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، مالک نے گھر بلا کے امام الانبیاء کا خطاب پہلے پکا کیا، ایوارڈ دے دیا، آپ امام الانبیاء ہو گئے۔ پھر سیڑھی لٹکائی گئی۔ میں چند واقعہ نہیں بیان کرنا، میں نے واقعہ سب کو آتا ہے، میں چند وہ باتیں بیان کروں گا جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، تاکہ سمجھ، لمبا چوڑا بھی نہیں بات، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے ہم ہیں کیا اور کرنا کیا تھا ہم نے۔ سیڑھی لٹکائی گئی، پھر اوپر کھینچی گئی، سیکیورٹی سسٹم ہے ہر طرف اللہ رب العزت کا بھی، ایسے ہی نہیں ہے جیڑا مرضی آ بڑھے چلو، ایسے کوئی نہیں ہے، سیکیورٹی سسٹم۔ ایک اور بات یہاں ہے، جب وہاں پہنچے نا اوپر، غور سے سننا، دروازہ بجایا جبریل علیہ السلام، ساتھ وہ تھے نا جبریل، پتہ ہے نا آپ کو، دروازہ بجایا انہوں نے، ٹک ٹک، اندر سے آواز آئی، من کون ہے؟ کہا نا جبریل، میں جبریل ہوں۔ سیکیورٹی سسٹم، کیمرے ہوں گے شاید، یا ویسے ہی اللہ رب العزت کے تو فرشتے بھی ایسے ہیں نا،
لپس ہم ہونٹ ہلاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا منہ بند کر کے نماز نہ پڑھا کرو۔ اتنے سینسرڈ فرشتے ہیں نا وہ جو یہ ہمارے ادھر ہیں دونوں، اتنے سینسر لگے ہوئے ہیں ان میں کہ لپس ہلتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ تخلیق ہے۔ یہ ادھر بھی کوئی سیکورٹی سسٹم ہوگا، کیمرہ یا کچھ نظر آتا ہوگا ان کو۔ انہوں نے پوچھا مم معاکا، اندر سے آواز آئی، یہ محمد رسول اللہ بیان کر رہے ہیں واقعہ آ کے، مم معاکا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا معیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ ویسے بھی بعض گشت تھی آسمانوں میں کہ کسی کو انوائٹ کیا ہوا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آنا ہے، انہوں نے کس کو بلایا ہے، زندہ اوپر آ رہا ہے بندہ کو۔ آئے ہائے ہائے، فرشتے یار اتنے ایکسائٹڈ ہیں، اتنے خوش ہیں اندر سے۔ مما کا کون ہے آپ کے ساتھ؟ معیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر سے پھر آواز آئی ارسل الیہ، ان کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں تو ہمارے بابوں کو بھی علم ہوتا ہے نا غیب کا، وہاں فرشتوں کو بھی نہیں، جو اللہ کے بالکل پاس ہیں پہلے آسمان پہ، جو اللہ کے بالکل نزدیک فرشتے ہیں ان کو بھی نہیں تھا پتہ کہ کارڈ بھیج دیا گیا ہے کہ نہیں۔ ادھر ہمارے بابوں کو قبر میں بھی پتہ، مرے ہوئے بابوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارا عقیدہ درست فرما دے، ہمارا ذہن درست فرما دے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے، نہ کوئی نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ صحابی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرا مالک نہ چاہے۔ اگر مالک نے کچھ سب سے زیادہ کروانا ہوتا ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نیکی کا لیول اپنا ہے۔ بات اور طرف نکل جائے گی۔ پوچھا ارسل الیہ، بھیجا گیا تھا دعوت نامہ؟ کہا ہاں۔ ثم فتحت الباب، پھر دروازہ کھول دیا گیا، اوپر گئے، ویلکم ہوا۔ اصل میں بات کی طرف آنا چاہوں گا، ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء کی ملاقات ہوئی، پتہ ہے آپ کو؟ موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، سب سے ہوئی الگ الگ ملاقات۔ جو بھی جس سے بھی ملتے تھے وہ کہا جاتا تھا کہ میرا بھائی آیا، میرا بھائی اخی محمد، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ ملے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا آیا ہے۔ یہی مانگا تھا نا، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، یہی مانگا تھا نا مالک سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا کہا تھا یا اللہ ایک تو قبول کر لے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں سے ایک رسول انہی میں سے یہاں بھیج دے۔ انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا آیا ہے، کیف حال یا ابنی، میرے بیٹے کیا حال ہے؟ بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ پھر جو اینڈ پہ لنوریہ من آیاتنا کی طرف آتے ہیں، لنوریہ من آیاتنا، جنت بھی نظر آئی، دوزخ بھی نظر آئی، سارا کچھ ہوا۔ جنت میں کیا دیکھا؟ اور بلال کی آواز آئی جوتیوں کی، پتہ ہے آپ کو؟ میرے خیال نہیں پتہ، تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت دیکھ رہے تھے تو وہاں آواز آئی، جیسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ غلام ہیں اللہ کے نبی کے، تو پہلے ہی ایک غلام بعد میں بنے، پہلے لوگوں کے غلام تھے۔ چھڑایا کس نے تھا؟ رضی اللہ تعالی۔ رہتی دنیا تک نام ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما
کہ چلو رہتی دنیا تک نام تو نہیں، جن کا نام ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ تو کھڑے ہو سکیں۔ کیا ادھر کیا کرنا ہے ہم؟ کتنی موجیں کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ قارون بچا، اپنے علاقے میں آ جائیں، یہ بے نظیر بچی، کتنے پیسے تھے؟ کوئی ہے ماں پہ ان کا؟ اس کے کام آئیں گے؟ میں مر جاؤں پیچھے میرے کام آنے ہیں وہ؟ اور جو ہے کر جائیں، ادھر عمل کریں۔ میرا فوکس، مجھے یہ علامے بھی ملے ہیں آپ کے ہاں سے کہ جب سے آئے ہیں ایک ہی بات، اور خدا کی قسم اگر یہی ایکو بات ہم کو سمجھ آ گئی نا کہ جو مالک کی ڈیمانڈ ہے عامل الصالحات والی، ہمیں سمجھ آ گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ ہم پٹھے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، سخت الفاظ ہیں، میں ذرا غور کرنا۔ یہ وہی ہے جو یہاں سے ملنی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے ملنی ہے۔ جو وہاں جنت میں بلال نظر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کھڑاؤں کی آواز آئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل چلتے نظر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موتی جیسا محل نظر آیا، گھر نظر آیا۔ جب واپس آئے تھے نا، بات پہلے کی بات ابھی کرنے لگا ہوں، جب واپس آئے نا تو کہا عمر یار تیرا مکان بڑا ودیا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ایک امتی کو، مراد کو، جس کو مانگ کے لیے تھا، عمر یار تیرا گھر بڑا سونا تھا۔ پھر خوش ہوئے، کہا اللہ کے رسول اندر سے کیویں دا تھا، اندر سے کیسا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عمر میں یار اندر نہیں گیا، مجھے تیری غیرت آ گئی تھی یاد کہ تو بڑا غیرت والا بندہ ہے، میں اندر نہیں گیا کہ شاید حوریں شوریں بھی ہوں۔ رونے لگ گئے، اللہ کے رسول آپ سے میں ایسی بات کرنی تھی، میری غیرت آپ پہ ہی آنی تھی۔ اگر آج کا کوئی بندہ ہوتا تو پتہ نہیں، چھوڑو یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا ایوب یار میں نے تجھے جنت میں جاتے تو دیکھا ہے، لیکن گھٹنوں کے بل تو جا رہا ہے، گوڈیاں پار یہ جا رہا ہے، پریشان ہو گئے۔ میں کہا جا رہے ہیں ہم تھا ہوتا چل جانا تو ہے نا پیا جی میں مرضی۔ پریشان ہو گئے، کیوں اللہ کے رسول؟ کہا تیرے پاس یار دولت بہت ہے، اب یہ دولت والوں کے لیے بات ہے، جو جمعہ والے دن اللہ کو نہیں نا دے کے جاتے ان کے لیے بات کر رہا ہوں میں۔ جو بیٹھے یہ سمجھتے میں جا کے دہی بھی لے کے جانا ہے، وہ مالک دے گا دہی، اس کو دو، جس سے لینے ہیں اس سے دو۔ پہلے پٹرول ڈلواتے ہیں نا، فیول ڈلواتے ہیں نا گاڑی میں کہ یہ لہاں ہوا تو ہمیں یہ چناب پہ بھی نہیں لے کے جائے گی، فیول ڈالتے ہیں نا، تو اس کو فیول سمجھو، یہ ڈالو گے تو آگے سے ملے گا۔ کہا کیا اللہ کے رسول؟ کہا تیرے پاس یار پیسے بہت ہیں تیرے پاس۔ گھر گئے، حدیث میں ذکر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑتے ادھر پھینک رہے ہیں، لے جاؤ غربا یتاما مساکین، لے جاؤ ادھر، خالی خولی کر دیا۔ کہا نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا نہیں ہے، حکم نہیں دیا، صرف اشارہ دیا ہے۔ ہمیں تو ادھر کو پٹ کے مر جائے ہم نہیں نہ مانتے بات، جو مرضی کرو، رولا پالو، یہ ہو گیا مسیطیں اتنا خرچہ، مدرسے اتنا، یہ فلانی جگہ اتنا، یتیموں پہ اتنا، نہ ہمیں نہیں کہا، اشارہ دیا۔ اگلے دن آئے صبح فجر وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اوے ایوب ادھر آ، کیا کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ یار میں نے دیکھا تو بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اب تو بھاگتا ہوا جا رہا ہے جنت میں۔ یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے آنکھوں سے دکھانا تھا۔ 30ویں پارے میں سورت ہے، سورت تکاثر غالباً، کہ تم ایک ہوتا ہے حق الیقین، حق الیقین کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے بات سچ کر رہا ہے، اس کے آگے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لینا۔
آنکھوں سے دیکھ لے، عین الیقین، جو وہ ہے نا وہ زبردست ترین یقین ہوتا ہے بندے کا کہ نہیں پائی میں آنکھی دیکھے، میں نے خود دیکھا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہ دکھانا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا ڈزنٹ مین یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو مانتے نہیں تھے، لیکن کچھ خاص ہستیاں کو خاص دل کو بات لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ ربی آری نہیں کیف تحیی الموتى، اللہ جی آپ مردے زندہ کیسے کر لیتے ہو؟ اللہ جی نے کہا اوے ابراہیم حوالم تو میں نے ابھی ایمان نہیں لایا؟ کہا نہیں اللہ جی ایسی بات نہیں، بلا کیوں نہیں، بلا کے لیے تو میں قلبی ایویں ہی پوچھے ہے، میں دل کا اطمینان کے لیے۔ پھر اللہ نے پریکٹیکل کروایا تھا ان کو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، پرندہ لو 4 ٹوٹے کرو اسے، خذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ، ثم ادعہن، پھر ایک آواز لگاؤ، یاتینک سایا، وہ سارے اٹھ کے جڑ کے تیرے پاس پرندہ بن کے آ جائیں گے۔ میں نے کہا نا جو آغاز میں کہ اللہ نے پہلے بھی انبیاء کو یہ سارا کچھ کرایا ہے، لیکن سب کچھ جو بہترین کرایا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو کرایا ہے، وہ ان کو کرایا ہے، اور میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یار کچھ لاج رکھے ان کی، کچھ تو لاج رکھے، جو نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ جب آ کے بتایا تھا نا، میں نے کہا تھا نا میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا، جب آ کے بتایا مشرکین مکہ کو تو نہیں مانے، لا کتھے مسجد حرام، کتھے اقصی، تو ہی کتھے تیسی جتے۔ حدیث میں ذکر ہے جب آپ واپس آ گئے تھے نا، واپس آئے تھے تو بستر بھی ابھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے بتایا نا روٹ لگا دیا تھا، مالک نے بالکل سٹل کر دی پوری کائنات کہ آج کوئی نہیں ہلے گا، یہاں سورج ستارے چاند سب جام، اگر مومنٹ ہوگی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا۔ ہر چیز جام کر دی میرے مالک نے۔ ان کو بتایا آ کے، وہ ہنسنے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، کہا اچھا آمنا و صدقنا، دوسری بات ہی نہیں کی۔ ہم یہ لوگ تھے صدیق کو ماننے والے، ان کے فالوور تھے ہم۔ آمنا و صدقنا، جو سن لیا مان لیا، جس زبان محمدی سے بات نکلی ہمارے دل میں آ بسے ہم، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں جو مولوی صاحب کے دل سے بات نکلی وہ ہمارے دل میں لگ گئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت یہ حسنات کو کھا جاتی ہے، یہ بدعت جو ہوتی ہے نا یہ نیکیاں کھا جاتی ہے۔ جب نیکیاں 0 ہو جو پھر مائنس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو کہاں سے لائیں گے وہاں جا کے؟ کہاں سے لائیں گے؟ صرف جنت نہیں ہے وہاں، ایڈی بڑی دوزخ بھی ہے۔ کبھی آج تو یہ میڈیا کا دور ہے نا، کبھی علامہ گوگل سے پوچھ لیا کرے، یہ آتش شاہ پھٹا ہوا دیکھ لیا کرے، سمجھ آ جائے گی دوزخ کیا۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے جو چنگاری ہوتے ہیں، جس چنگیاڑا ہم کہتے ہیں، جب اڑیں گے ایسے لگے گا جیسے اونٹ یا کوئی محل اڑ رہا ہے۔ یہ جہنم کے ایک چنگاری کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو قرآن میں ذکر ہے جس کا، کسی مولوی صاحب کا ذکر نہیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ نے وہاں بڑے دیکھے، لمبی لمبی زبان، چغل خور، پیٹ میں کیڑے، سود خور، یہ کون ہے منافق، یہ کدھر ہیں؟ جہنم کے پیندے میں ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا پیندہ ہے ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ادھر پھنسے ہوئے ہیں جا کے۔ یہ کیٹیگریز ہیں جیسے جنت کی ہے نا، جنت الفردوس، جنت معلیٰ، یہ اتنی ادھر، یہ چھوٹی جنت، یہ بڑی جنت، یہ انشاءاللہ چلے گا۔ آپ پہلے آتے نہیں ہیں، وہ بتانا آپ کو کیا ہے۔ اللہ سے آج پھر توفیق مانگ کے جائیں گے، یا اللہ اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام، میں
جو یہاں ملا تھا نا تحفہ، اس کا میں پوائنٹ پہلا دینے لگا ہوں، جو اگلے جمعے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم اس کو بھی۔ یہ گھڑی لگی ہے، عموماً مساجد میں ایسی ہوتی ہے، اس پہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے۔ میں موٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں جو سمجھ میں آئے، میں کوئی ادھر نہ فلسفہ نہ منطق نہ جو گرامر، میں اس کو کبھی ٹچ نہیں کیا میں نے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے، بندے کو ابہام ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جو بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آئے میری کوشش ہوتی ہے میں وہ کروں۔ گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز وقت مقرر پر فرض کی ہے۔ اب وقت کس نے ہمیں بتائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا ہم نے کتابوں میں جب پڑھتے ہیں یہ فرائض ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ وضو کا یہ ہے، یہ فلاں کا یہ ہے، ایک بھی چیز نہ کرے تو وضو، تو واجب کیا ہوا؟ پھر سارا ہی کرنا ہے ہم نے۔ اس بحث میں نہیں پڑھے، ابھی دور نہیں ہے، مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہم کہ اس کے امام ابن قیم نے کیا فرمایا، ابن تیمیہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن حجر نے کیا فرمایا، فلاں نے کیا فرمایا، یہ اس بحث میں نہیں ہم نے پڑھنا۔ ہم نے پڑھنا ہے جو صحیح حدیث ہے، عمل صالح ہے، جو شارٹ کٹ ترین میرے مولا نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ وقت مقرر مالک نے کیے، بتائے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بیڑا گرک کس نے کیا؟ ہم مولویوں نے۔ ہماری نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ اب اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ کا حکم، یہ دونوں کا انکار کر رہے ہیں یہ مولوی۔ میں کون ہوں؟ حنفی ہوں، میں حنفی ٹائم پہ پڑھوں گا۔ میں دیوبندی ہوں، دیوبندی ٹائم پہ پڑھوں، نہیں، میں اصلی دیوبندی ہوں۔ لکھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اصلی حنفی دیوبندی۔ یہ کون ہے؟ یہ حیاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ مماتی ہیں۔ میں اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا، اور میں مانتا ہوں اللہ رب العزت کو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو۔ میں کسی دوجے تیجے مولوی مفکر مفسر محدث کو نہیں جانتا۔ میرا محدث ہے عبداللہ ابن زبیر، میرے محدث ہیں حضرت عثمان، میرے محدث ہے ابو ہریرہ، میرے محدث ہے ابو سعید خدری، میرے محدث ہے 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دین انہوں نے دیا ہے، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی مولوی یا حنفی کی نہیں ہے۔ اور کبھی بات آئی بتاتا چلوں گا، جتنا ظلم مولویوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ ایک لفظ موجود نہیں، میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ایک بھی لفظ حضرت ابو حنیفہ کا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو دو بیان کرتے ہیں نا، یہ علمی سی بحث ہے، میں نہیں کرنا چاہتا ادھر۔ یہ امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کے 2 شاگرد، ہسٹری دیکھ لیں، وہ تو ابھی 6-6 7-7 سال کے ہیں، جن کو محدث ان کے شاگرد بنا کے پتہ نہیں کہاں چڑھایا ہوا ہے۔ ظلم ترین کر دیا ان مولویوں نے، ان کا نام یوز کر رہے ہیں۔ ایون آج اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ادھر آ جائیں تو جوتے مارے ان کو کہ میرا نام کہاں غلط استعمال کیا۔ ان کا تو اپنا قول ہے، جب جیل میں تھے تب دیواروں پہ انہوں نے کچھ لکھا تھا، وہ آگے اپنے پاس سے لگا کے ان کا نام لگا دیا ہے، ایک لفظ بھی تحریر نہیں ہے ان کی۔ ایک دفعہ لاہور مکتبہ میں جانے کا ہوا، وہ کتاب پہ لکھا، وہ مصنف امام ابو حنیفہ، دیکھا نیچے لکھا ھذا قضا عند ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ کے مطابق یہ ایسے ہے، نام ان کا یوز کر رہے ہیں۔ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، شریعت مکمل، ہر چیز فکس، اس سے آگے پیچھے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تمہاری کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں نے سارے اختیار اپنے پلے لے لیے سمیت جمعہ پڑھنے کے،
سمیت مسیتے چندہ دینے کے سارے اختیار میں نے اپنے پاس لے لیے کہ نہیں میں جو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، جو میں کروں گا وہ بہتر کروں گا۔ نہ صحابہ کو پتہ چلا اس معراج کا، نہ صحابہ نے روزہ رکھا اس کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی دیگیں پکائیں، نہ انہوں نے کوئی ختم دلوایا، پتہ ہی نہیں تھا صحابہ کو۔ میں صحابہ سے بڑھ کر ہو گیا، میں دین کا ٹھیکیدار بھی بن گیا، دین کو امپلیمنٹ کرنے والا بھی بن گیا، اپنی مرضی سے ٹیڑھا میڑھا کر کے، تو پھر میں خیال کروں کہ مالک مہربانی کرے گا، کر سکتا ہے؟ جوتے فباؤوا بغضب من اللہ، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے امریکہ سے ہوں، چاہے اپنے اندر سے ہوں، اپنے اندر سے بھی وہ مرواتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم کو دین جو صحابہ نے سمجھا ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی مرضی یا مولویوں کا دین نہیں چلے گا، وہاں تو کسی بابے بڑے بڑے اور نبیوں کی چلنی ہے ادھر یار۔ قیامت والے دن جائیں گے نا سارے حضرت باب آدم کے پاس علیہ السلام، ان کو چلو پجو پجو دوڑو دوڑو، مجھے اپنی پڑی ہوئی، چلو چلو سارے چلو، جس نبی کے پاس جائیں گے چلو۔ یہ پھر اخیر بات آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پتہ ہے نا کہ کسی غوثیہ پاک کے پاس جانی ہے، یا علی حجویری داتا گنج بخش کے ساتھ جانی ہے، یا بشتی دروازے جانی ہے، جنت کے 8 دروازے نامہ پاکستان میں، ادھر جانی ہے۔ جہاں نبیوں کی نہیں چلنی وہاں میں بابوں کی منا رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یار اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما، جلدی آیا کریں یار، اس میں آپ کا فائدہ ہے میرا نہیں ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اور عمل کرنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔